آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانے والا کامیاب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس میں کار ہے، بنگلہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جس کے پاس میں عزت، دولت، شہرت اور بڑی بڑی عالیشان حویلیاں، وہ کامیاب ہے۔ اگر پیسے والا کامیاب ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ فرعون سے بڑا مالدار کون تھا؟ اگر سونے چاندی والا کوئی کامیاب ہوتا تو قارون سے بڑے خزانے رکھنے والا کون تھا؟ اگر زمین اور سلطنت میں کوئی بہادر ہوتا، کوئی کامیاب ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ نمرود سے بڑا کون تھا؟ لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا، یہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ تو پھر کامیاب ہے کون؟ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھے بن جاؤ، بڑی جاب کر لو، کسی کمپنی میں لگ جاؤ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر کار کامیاب کون ہے؟ تو ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑ کہ قرآن تو ہی بتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو نے کہہ دیا کہ جو پیسے والے ہیں، جو مالدار ہیں اور جو زمین، عہدے، مرتبے والے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں جن کے پاس موجود ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب ہم قرآن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو بتا، اللہ پاک کا سچا کلام ہے، کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا کہ جس کے پاس میں پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں وہ کامیاب ہے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان لائے، قد افلح المؤمنون، جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پر ایمان لائے، وہ کامیاب ہے۔ اب قرآن نے بتا دیا، اور حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کا ایمان پر خاتمہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو الوداع کہنا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ جس مکان میں آج ہم رہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے نا، یہ ایک کرایہ دار سمجھ لو، یہ سمجھ لو کہ ہم ایک کرائے کے طور پر اس مکان کے اندر رہتے ہیں۔ ہمارا جو حقیقی گھر ہے وہ ایک قبرستان ہے، اس میں ہمیں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور بے شمار نعمتوں کے بدلے اسی انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اللہ فرماتا وہی لوگ حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر جو تم نے کیا ہے دنیا میں وہ پورا پورا تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ قرآن کہتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ کامیابی آپ کی دولت میں نہیں ہے، آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کے پاس میں کتنی بڑی پراپرٹی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ سے بڑے بڑے اس دنیا میں آئے، نمرود آیا، فرعون آیا، اور بھی قارون، شداد، نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے تو آج ان کا نام اس دنیا موجود ہوتا، آج ان کا نام مٹ چکا ہے، آج ان کے نام لینے والے مٹ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچنا چاہے اور جنت میں جسے جانا پسند ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر سچا پکا ایمان رکھتا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب کس سے کہاں آ جائے کوئی نہیں جانتا موت کے بارے میں۔ نہ جانے اس دنیا سے کتنے چلے گئے اور کتنے جانے والے ہیں اور کتنے جائیں گے تا قیامت تک، موت کا بھی تو کوئی پتہ نہ لگا سکا کہ موت کب آ سکتی ہے، کس حال میں آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے یہ امید کریں، ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک جب موت آئے تو ہمارا ایمان سلامت رہے، جب ہماری آنکھ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، تبھی بہتری ہے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننا، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں انہیں دل سے تصدیق کرنا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک جھوٹ ہے، اب اس کے ایمان بھی چھن گیا اور وہ انسان کافر ہو چکا ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کون ہے، میں نہیں مانتا اللہ کا رسول کون ہے،